السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اصغر ہے اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ میرے ابو ایک سرکاری ٹیچر تھے، جبکہ میری ماں ایک گھریلو خاتون تھی، بلکہ وہ گھریلو خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حافظہ بھی تھی۔ بچوں کو گھر میں قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ میری ابتدائی تعلیم بھی میری اماں اور ابا کی طرف سے ہوئی۔ میری ابتدائی تعلیم میں قرآن مجید کی تعلیم شامل تھی، اور پھر جب میں نے قرآن پاک کا ایک ناظرہ ختم کر لیا تو پھر مجھے اسکول ڈال دیا گیا۔ اماں کے مطابق جو بچے کم عمری میں ہی قرآن ناظرہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بھی ان پر ہوتی ہے۔ جب وہ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو اسکول کی سب چیزیں انہیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اسکول میں بھی لائق ہو جاتے ہیں۔ میری اماں کا یہ ماننا تھا کہ قرآن مجید سب سے اول ہی ہونا چاہیے، اسی وجہ سے وہ ہم تمام بہن بھائیوں کو اول قرآن پاک کی تعلیم ہی دیا کرتی تھی۔ ابا سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے اور وہ بھی 5 وقت کے نمازی تھے۔ اماں تو سرے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی ہمیں قرآن پاک پڑھا رہی تھیں۔ ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں رہتی اور وہ اللہ اللہ کرتی رہتی تھیں۔ ان کے پاس ہمہ وقت کچھ نہ کچھ بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہی رہتے تھے، اور وہ ہمیں بھی یہی تاکید کرتی تھی۔ ہم جو بھی نماز قضا کرتے، اماں فوراً ہمیں پکڑ لیتی اور کہتی کہ آج تم نے فلاں نماز ادا نہیں کی، تم نے کیوں نہیں کی؟ تم سے سوال کیا جائے گا۔ اماں کا لہجہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ اماں کے سامنے کوئی بھی بہانہ نہ سوچتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم سب بہن بھائی اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی ٹائم سے پہلے وضو کر کے مصلی پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ بلکہ اب تو یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہمارا پورا گھرانہ نہایت ہی مذہبی تھا۔ ہمارے ابا بھی اکثر سر پر نماز کی ٹوپی پہنے رکھتے تھے۔ اماں کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوا کرتی تھی۔ جب وہ اسکول جاتے تب بھی ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح ہوا کرتی تھی۔ جب وہ گھر آتے تو ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا، مجھے ساتھ لیے مسجد کی جانب نکل پڑتے، اور پھر ہم ظہر کی نماز کے بعد ہم عصر کی نماز پڑھ کر ہی گھر لوٹتے تھے۔ ہمارے گھر میں ہماری عورتوں کا بھی یہی سب کچھ تھا۔ وہ بھی نماز کی پابند تھی، ان کے سر سے دوپٹہ نہ اترتا تھا۔ وہ صوم و صلات کی بہت زیادہ پابند تھی، یوں کہ ہم جب بھی عصر کی نماز ادا کر کے گھر واپس لوٹتے، ہماری اماں اور ہماری بہنیں نماز ادا کر رہی ہوتی۔ اس کے بعد اماں تو قرآن مجید پڑھنے والوں بچوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی تھی، اور ہماری بہنیں کچن میں چلی جایا کرتی تھی۔ اکثر میں بھی کچن میں اپنی بہنوں کا ہاتھ بھٹا دیا کرتا تھا۔ ہمارا ایک دوسرے سے پیار بھی بہت تھا۔ شاید یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب کچھ تھا، کیونکہ ہم نمازی تھے، اور شاید یہ نماز کی ہی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا تھا، ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہوئی۔ شاید یہ بھی نماز کی ہی برکت تھی۔ ہماری ایسی تربیت کی گئی تھی کہ ہم نے کبھی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، اور میں نے تو بس اماں کی ہی قیادت میں اپنا قرآن حفظ کیا تھا۔ اماں کی یہ خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں، ساتھ ساتھ میں اسکول بھی پڑھوں، تاکہ پھر میں اسکول میں اسلامیات کا یا پھر تجوید القرآن کا ٹیچر لگ سکوں۔ میری ماں ہمیشہ کی یہی خواہش رہی، جبکہ میں اس چیز سے کافی دور بھاگتا تھا۔ لیکن اماں نے میرے کان پکڑ کر مجھ سے کہا، اگر میں نہ پڑھا تو وہ میرا کان مروڑ لیں گی، اور میں اماں کے ڈر سے اماں سے ہی حفظ کرنے لگا۔ میں نے 15 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد مجھے اسکول کی پڑھائی کے لیے اب صرف اور صرف اسکول ہی جانا پڑتا تھا، لیکن واپسی پر اماں مجھے قرآن مجید دے کر مجھ سے بہت بار پڑھوایا کرتی تھی، مجھ سے سنا کرتی تھی، اور میرے ساتھ دوڑ بھی کیا کرتی تھی۔ چونکہ اماں خود ہی حافظ قرآن تھی، اور پھر وہ تھی بھی اللہ والی، تو ان کے سامنے ہماری ایک نہ چلتی تھی۔ وہ جو کام خود کرتی تھیں، ہمیں بھی
وہ کام کرنے کو کہتی تھی، اور اگر ہم وہ کام نہ کرتے تو ہمیں فوراً سے آ پکڑتی تھی۔ میں نے بھی اماں کے ڈر سے حفظ کر لیا تھا، اور میرا حفظ اتنا پکا تھا کہ کوئی بھی سننے والا یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ 15 سال کے بچے کا قرآن ہے۔ اور پھر میری آواز بھی نہایت خوبصورت تھی۔ میں اپنے محلے میں ہونے والی محفلوں میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، اور اکثر مجھ سے ہی تلاوت کروائی جاتی تھی۔ اسکول میں بھی مجھے سے ہی تلاوت کرائی جاتی تھی۔ میری آواز میں ایک جادو سا تھا، لوگوں کو میری طرف کھینچتا چلا آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر ہونے والے گھر محفل میں پڑھنے کے لیے مجھے نعتیں پڑھنے کے لیے دعوت دی جاتی، اور تلاوت کرنے کے لیے بھی مجھے ہی کہا جاتا۔ اماں تو یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں بھی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ میں گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، اور پھر گھر سے مسجد تک ہی محدود تھا، اور کبھی کبھی جب محفلیں ہو جایا کرتی تھیں تو ابا کے ساتھ ان محفلوں میں بھی میں چلا جایا کرتا تھا۔ باقی میری زندگی تو اسکول سے گھر، گھر سے مسجد، اور پھر مسجد سے گھر تک ہی گزری تھی۔ اسکول میں جب میرا ایڈمیشن کروایا گیا تو وہ اسکول بھی ایک پرائیویٹ اسکول تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ہم سب اکٹھے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ میں اس ماحول کا بالکل بھی عادی نہ تھا۔ میں جب اسکول میں گیا تو میری جگہ ایک لڑکی کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ٹیچر سے کہا کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، مجھے اکیلے اور تنہا بیٹھنا ہے، یا کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میری اس بات پر کلاس میں میرا بہت مذاق اڑایا گیا، اور لوگ کہنے لگے کہ بڑا آیا شریف۔ مجھے ان باتوں سے بہت کوفت ہونے لگی۔ خیر، وہ دن تو جیسے تیسے میں نے کاٹ لیا تھا۔ میں جب گھر واپس آیا تو حسب معمول میں نے اپنی ساری گفتگو اپنی امی کے گوش گزار کی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو صرف پڑھائی کے لیے ہی تھا، لیکن اگر مجھے تمہارا یہ سب کچھ بہت اچھا لگا ہے، تمہاری یہ سوچ مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے، اور کل ہی اگر وہ تو جگہ الگ نہیں کرتے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پڑھنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں، تو ہم تمہیں کسی اور اسکول میں ڈال دیتے ہیں، ہم کسی اور اسکول میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ چنانچہ میری ہی ترجیح پر مجھے سرکاری اسکول میں داخلہ لے کر دے دیا گیا۔ میں نے سرکاری اسکول میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور پھر اس کے بعد میں ایف ایس سی کرنے لگا۔ اس دوران بھی ہمارے گھر میں اور میرے قرآن پڑھنے میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ ہمارے گھر میں نہ نمازوں کی کمی آئی تھی، اور نہ ہی ان باتوں پر سختی میں کوئی کمی واقع ہوئی تھی۔ ہمارے لیے سب سے پہلے نماز اور قرآن ہی تھا، جو ہمیشہ بچپن سے تھا، اور یہ عادت ہو چکی تھی، اس لیے یہ عادت اب بدلنی بہت مشکل تھی۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد میری ماں کی خواہش کے مطابق ایک پرائیویٹ ادارے میں مجھے نوکری مل گئی۔ وہ نوکری بالکل ویسے ہی تھی جیسے اماں کی خواہش تھی، یعنی مجھے تجوید القرآن کے لیے رکھ دیا گیا۔ یہاں میں 5ویں کلاس تک کے بچوں کو قرآن مجید بما تفسیر اور تجوید کے ساتھ پڑھایا کرتا تھا۔ مجھ سے کچھ ہی دنوں میں کئی بچے حفظ بھی کرنے لگے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے والدین مزید خوش ہونے لگے تھے، اور میرے لیے یہ سب کچھ خوشی کا باعث تھا۔ وہ تمام لوگ اسکولوں کا رخ بھی کرنے لگے تھے اور مجھ سے ملنے لگے تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ فخر کا باعث تھا۔ میں نے جب اپنی امی جان کو یہ سب کچھ بتایا تو میری امی جان میرا ماتھا چوم کر مجھ سے کہنے لگیں کہ تم میری امیدوں پر پورے اترے ہو، اور اب تم واقعی میں حافظ ہو اور قاری ہونے کا بھی حق ادا کر رہے ہو۔ ہماری طرف سے حوصلہ ملنے کے بعد میں مزید اپنے کام کاج میں لگ گیا تھا۔ مجھے ان دنیا داری کے رشتے نہ تو کوئی علم تھا اور نہ میں ان سب چیزوں سے بے خبر تھا۔ میری ماں نے کچھ روز بعد مجھ سے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ میں اس بارے میں ابھی نہیں سوچوں گا۔ اماں کے مطابق اب میری عمر شادی کی ہو چکی تھی،
لیکن مجھے ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی، کوئی سروکار نہ تھا۔ میرے دل میں اب نماز اور قرآن ہی بس چکا تھا، اور میں بھلا کیسے ان سب چیزوں سے کنارہ کشی کرتا۔ مجھے بس یہی سب کچھ اپنا مسئلہ نہ لگتا تھا، اور میں شادی کے کاموں سے بھی دوری اختیار کرتا تھا۔ میں ابھی بھی ویسے ہی نعتیں پڑھا کرتا تھا، اور میری آواز پہلے سے زیادہ کافی حد تک خوبصورت ہو گئی تھی۔ مجھے ہر جگہ نعتوں کے لیے بلایا جانے لگا تھا۔ میں باقاعدہ طور پر اس سوسائٹی کا ایک جانا مانا نعت خوان بننے لگا تھا۔ ہر جگہ پر میری نعت کی فرمائش بہت ہوتی تھی، اور جہاں پر میں جایا کرتا تھا وہاں پر تو جیسے میرے نام کی دھوم ہی لگ جاتی تھی۔ ایک روز یوں ہی ہوا کہ میں اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، جب مجھے کہیں سے کال آئی اور مجھ سے کہا گیا کہ مجھے فلاں کالونی میں فلاں انسان کے گھر نعت خوانی کرنی ہے۔ یہ میرے ایک بہت قریبی دوست تھے جنہوں نے مجھے کال کر کے کہا تھا۔ وہ ان کے کسی چاچا کا گھر تھا، اور میں اپنی عادت کے مطابق ان کے گھر چل دیا۔ اس سوسائٹی میں میرے آنے کی کافی دھوم مچ چکی تھی۔ میں اپنی بائک پر تھا، اور میں نے اس دوران ہیلمٹ بھی نہ پہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری شکل سب کو دکھ رہی تھی، اور میں جو ہی سوسائٹی میں داخل ہوا، اس کالونی کے تمام لوگ میری طرف بڑھنے لگے۔ مجھے جوں دیکھتا وہ میری طرف بڑھنے لگتا اور مجھ سے سلام دعا کرتا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کے تمام لوگ مجھ سے واقف ہیں اور میں ان سے واقف ہوں، حالانکہ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل اجنبی سا تھا۔ میں اپنے دوست کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن تھا، جب کہیں سے مجھے اتنا کہا گیا، آپ جاتے ہوئے ہمیں نعت سناتے جائیے، ہم آپ کی نعت کے بہت ہی زیادہ خواہش مند ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو میں اپنی عادت کے مطابق اپنی گاڑی وہیں پر روک کر اور ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور میں نے ان کو نعت سنائی۔ وہاں مجھے ایک ساتھ 3 نعتوں پر فرمائش آنے لگتی۔ میں نے ایک مصرع ساری نعتوں کا سنایا اور تمام لوگوں کی دعائیں لیتا ہوا آگے کی جانب چل دیا۔ مجھے یہ ایک محلہ لگتا تھا جس میں تمام لوگ، کوئی پھول بیچنے والا تھا تو کوئی پان بیچنے والا، کوئی سگریٹ بیچنے والا تھا تو کوئی پائل اور چوڑیاں بیچنے والا تھا۔ خیر، میرا کام ان کی خواہشیں پوری کرنا تھا اور کچھ نہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر بیٹھنا اور نعتیں سنانا میرے لیے کتنا مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ خیر، میں نے وہاں نعتیں سنائیں اور دعائیں لیتا ہوا آگے کی جانب چل دیا۔ میں وہ محفل ختم کر کے جیسے ہی گھر لوٹا تو ابا کو میں نے صحن میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ میں نے ابا کو جب یوں گھر میں دیکھا تو بے اختیار میں نے اپنے قدم ان کی جانب بڑھا دیے۔ میرا یہی معمول تھا، میں جب بھی گھر واپس آتا پہلے اماں ابا سے ملتا تھا۔ ابا گھر میں موجود نہ ہوتے تو اماں کے پاس میں لازمی جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ابا کی جانب بڑھا۔ میں نے دیکھا ابا خاصی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ابا کو سلام کیا اور جانے ہی لگا تھا کہ ابا نے مجھے روک دیا۔ میں ابا کی بات سننے کے لیے وہیں رک گیا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ آج تم کہاں گئے تھے؟ ابا کا انداز خاصا سنجیدہ تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ جی ابا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے دوست کے چاچا کے ہاں محفل تھی، میں وہیں گیا تھا۔ ابا نے کہا وہاں سے کہیں اور بھی گئے تھے؟ مجھے بہت یاد کرنے پر بھی کچھ یاد نہ آیا، کیونکہ ابھی میں محفل سے ہی گھر واپس آیا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ نہیں، میں فوراً ہی گھر واپس آیا ہوں۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کہیں اور بھی گئے تھے جہاں تم نے نعت پڑھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا جان کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ ابا یقیناً اسی محلے کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کی میں نے لوگوں کے کہنے پر رک کر ان لوگوں کو نعت سنائی تھی، اور میں کچھ بھی جانے بوجھے بغیر واپس آ گیا تھا، اور اب میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم نے
کسی پان والے کی دکان پر بیٹھ کر کوئی نعت پڑھی تھی؟ میں نے کہا ہاں، وہاں میں گیا تھا، میں محفل پہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے راستے میں لوگوں نے مجھے روک لیا اور مجھ سے وہ نعت کی فرمائش کرنے لگے۔ میں کیسے انکار کرتا، اسی لیے میں فوراً ہی مان گیا اور میں نے انہیں وہاں بیٹھ کر نعت سنائی تھی۔ لیکن کیا ہوا خیریت؟ آپ کو کیسے معلوم؟ ابا نے کہا کہ تم جانتے ہو وہ کون سی جگہ ہے۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا کہ نہیں ابو جان، میں وہاں پر تو کسی کو نہیں جانتا، نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ وہ علاقہ کون سا ہے، وہ لوگ کون ہیں۔ ابا نے کہا جہاں بیٹھ کے تم نے نعت سنائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ طوائفوں کا کوٹھا تھا، اور یہ طوائفوں کے ہی دکاندار ہیں۔ ان میں سے ایک پان بیچنے والا، ایک چوڑیاں بیچنے والا، ایک گجرے بیچنے والا اور ایک پھول بیچنے والا تھا۔ کچھ ایک دو سگریٹ بیچنے والے بھی ہوں گے۔ میں نے ابا کی یہ بات سنی تو مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا بالکل یہی دکاندار تھے، اور انہوں نے ہی مجھ سے ضد کی تھی اور انہوں نے ہی مجھ سے نعت بھی سنی تھی۔ ابا نے کہا کہ ہاں، یہ ان طوائفوں کا کوٹھا تھا۔ میں مسلسل کرنٹ کسی کیفیت میں تھا، مجھے بار بار کرنٹ کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ خیر مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ ابا کو یہ سب کیسے پتا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا آپ کو کیسے پتا؟ بابا نے کہا کہ جہاں تم نعت سنا کر آئے ہو وہیں سے ایک دو شیزہ یہاں آئی ہے، اور وہ بار بار تمہارا پوچھ رہی تھی۔ اسے تمہاری آواز پسند آ گئی اور وہ چاہتی ہے کہ تم روزانہ جا کر اسے نعت سنایا کرو، جبکہ وہاں پر تمہیں گزرتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے اس بارے میں کہا کہ آپ کا بیٹا طوائفوں کے کوٹھے پر تھا۔ مجھے تو یہ سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرا بیٹا آخر طوائف کے کوٹھے پر کیسے جا سکتا ہے؟ بے شک ہی تم وہاں غیر ارادی طور پر گئے ہو، لیکن آخر گئے تو ہونا۔ لوگوں کا منہ تو تکتا بات بات کرتے، اور اب جب وہیں ہمارے گیٹ پر آ گئی تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے حیرت کا ایک بہت شدید جھٹکا لگا۔ ایک بار پھر مجھے لگا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون تھی اور کیوں آئی تھی۔ خیر انہیں خاموش ہو گیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آج کے بعد میں وہاں سے گزروں گا بھی نہیں۔ میں نے یہ کہا اور میں سونے کے لیے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی اور میں ناشتہ کر کے جانے لگا تو ایک بار پھر سے ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے سے کوئی خوبصورت بنی ٹھنی لگتی کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون تھی۔ خیر اس کی عمر تقریباً ہی 12 برس ہوگی، 18 برس ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اصغر صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی میں اصغر ہوں۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی نعت کی بہت مداح ہو چکی ہوں، خدارا مجھے ایک بار نعت سنا دیجئے۔ میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک آپ مجھے نعت نہ سنائیں گے۔ عجیب سی بات تھی، اور وہ عجیب سی فرمائش کر رہی تھی، اتنا ضد کر رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہو۔ میں نے دیکھا ارد گرد کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں پر جاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آئی تو بھائی اندر تھے۔ ابا نے مجھے دیکھا اور پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ ابا نے اس سے کہا کہ تم ایک بار پھر آ گئی ہو، تمہیں میں نے کہا تھا نا ہمارے گھر مت آیا کرو، تم جیسے لوگوں کا ہم جیسے لوگوں کے گھر میں کیا کام، لوگ ہمیں غلط سمجھیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کر دیجئے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں یہ سب کام کاج چھوڑ دوں گی اور آپ کے بیٹے سے شادی کر لوں گی۔ مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس روز میں نے اسے نعت نہ سنائی اور میں جلدی میں تھا، میں تو چلا گیا تھا۔ مجھے اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا جب اس نے ابا سے کہا کہ وہ میری شادی اس سے کر دیں۔ خیر میں وہاں پر رکا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ابا نے اس سے کیا بات کی۔ اس کے بعد میں گھر ہی بہت کم جانے لگا۔ میں جب اپنے اسکول سے واپس آتا، میں کھانا وغیرہ کھاتا
اور پھر باہر نکل جاتا۔ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے مسجد بھی چلا جایا کرتا تھا۔ میں اب مسجد میں زیادہ تر وقت اپنا گزارنے لگا تھا۔ وہاں میرے کچھ دوست بھی مسجد میں ہی آ جایا کرتے تھے۔ ہم سب ایک ساتھ مل بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، قرآن مجید بھی پڑھا کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ یوں ہی جلنے لگا۔ یوں چلتے چلتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے بعد ابا نے مجھ سے کہا کہ رکو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ابا سے کہا، جی فرمائیے ابا جان، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ ابا نے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اسی لڑکی سے جو ہمارے گھر آتی ہے۔ تم تو چلے جاتے ہو لیکن وہ ہمارا سر کھا جاتی ہے، اس لیے میں نے اسے زبان دے دی ہے، اور میں جانتا ہوں وہ بہت معصوم بچی ہے اور وہ طوائف کے گھر پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ طوائف نہیں ہے، اور تم اس سے شادی کر کے بہت خوش رہو گے۔ میں نے یہی فیصلہ کیا ہے، اور تمہیں کل تیار ہو کر شام تک گھر پہنچ جانا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر میں نے بہت واویلا مچایا۔ میں نے کہا، میں کسی طوائف سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جبکہ میں حافظ قرآن ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اور وہ ایک طوائف کی بچی ہے، وہ طوائف کے کوٹھے سے آتی ہے، میں اس سے شادی کیسے کر لوں؟ ابا نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر ابا چلے گئے اور میں پیچھے ساتھ پیٹتا رہ گیا۔ خیر، میں ابا کے حکم کے مطابق اب کہاں میں نہ ڈال سکتا تھا، اس لیے ان کے حکم کے مطابق میں دوسری ہی روز شام کو دلہا بن کر وہاں پر پہنچ تو گیا، لیکن میرا نکاح بھی ہو گیا۔ جب اسے میرے کمرے میں بٹھایا گیا اور میں اپنے کمرے میں گیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور میں نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اور میں اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھوں گا۔ لیکن دوسرے روز صبح جب میری آنکھ کھلی اور میں نے دروازہ کھولا، میں اس وقت تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جانے کے لیے بےتاب تھا، کیونکہ مجھے ناشتہ کر کے فوراً اسکول کے لیے نکلنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ فرش پر سوئی ہوئی تھی، اور وہ اب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی، کوئی طوائف بھی اللہ تعالیٰ کے کام کر سکتی ہے۔ خیر، میں خاموش ہو گیا اور میں اپنے گھر سے چلا گیا۔ جب میں دوبارہ واپس آیا تو اماں اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ مجھے یہ سب باتیں سمجھ نہ آئیں کہ میں اس کی تعریفوں کے پل کیوں باندھ رہی ہیں اماں جان۔ اس کے بعد وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی۔ میں نے وہ کھانا بھی نہ کھایا۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ سے کھانا ہرگز اور کسی صورت نہیں کھاؤں گا۔ یہ ایک طوائف ہے اور میں حافظ قرآن ہوں۔ مجھے اس وقت اماں نے بتایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ لڑکی نہایت ہی پاک باز ہے، اٹھو اور جانے والے آج تک کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ یہ وہاں کی بیٹی ضرور ہے لیکن یہ طوائف نہیں ہے، اور وہ ایسی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے رحمت ثابت ہو چکی ہے۔ تمہارے ابا کو بھی کام مل گیا ہے، اور یہ پاک باز بچی جب سے آئی ہے نماز قرآن میں لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ یہ طوائف ہے یا کون ہے، یہ تو معصوم سی بچی ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کر رہے ہو، تم اسے اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا، اس کے چہرے پر الگ سے نور تھا۔ مجھے ایک دم سے اس سے انصیحت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اسے بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ خیر، میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رو پڑی ہے، اور اس کی آواز میں ایک درد ہے، اور وہ رو رو کر قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے قرآن میں جید کو بند کیا اور وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بہت حد تک محبت کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ خود ہی جانتے ہیں، اور اپنی بیوی کا اپنے شوہر کے لیے محبت آپ کے لیے بہت زیادہ نیکی کیا کام ہے، اور مجھے اپنے شوہر سے
بہت محبت ہے۔ یا اللہ میرے شوہر کے دل پہ رحم ڈال دے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ بھی کرے تو بھی میں اسی سے محبت کرتی رہوں گی۔ میں صرف ان کی ہوں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ آج تک کسی نے مجھے نہیں چھوا اور میں صرف اور صرف انہی کے لیے وہ گھر چھوڑ آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالیے۔ مجھے میرے شوہر کا قرب عطا کر دیجئے۔ اس کی یہ باتیں سن کر، اس کا رونا، اس کی ہچکیاں دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے قابل نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو میرے سرتاج ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کے طے کیا کہ ہم دونوں مل کر محبت کی خدمت کریں گے۔ ہم اماں ابا کی مل کر دونوں خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دونوں ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور پھر ابا نے اسی خوشی میں ہم سب کو عمرے کا ٹکٹ دیا اور اب ہم عمرے کے سفر پر جانب گامزن ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر کسی کو ایسے ہی محبت کرنے والے شریکہ حیات ملیں۔ بعض اوقات کچھ فیصلے ہمارے غلط لگتے ہیں لیکن وہ اصل میں غلط نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے سب سے بہترین اور مخلص فیصلے ہوتے ہیں۔ اور میرے لیے میری بیوی کا ہونا بھائی سے فخر ہے، کیونکہ وہ طوائفوں کے کوٹھے میں رہتے ہوئے بھی طوائف نہ بن سکی، اور بعض لڑکیاں تو گھر میں بیٹھی ہی بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عزت سلامت رکھے اور آپ سب کو میری طرح اللہ تعالیٰ اپنے شریکہ حیات کے ساتھ عمرے کی سعادت نصیب کرے، آمین۔